السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ ٹرانسمیشن یا عشرہ ذوالحجہ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت 8 ذوالحجہ ہے اور حجاج کرام منا میں تشریف فرما ہیں، اور قریب ہے وہ وقت جب وہ منا سے کوچ کر کے عرفات کی طرف چل پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وفد ہے جو اپنا حج آغاز کر چکا ہے، شروع کر چکا ہے۔ حجاج کرام کی جو کثیر تعداد ہے وہ منا میں موجود ہے، اور یوں کہہ لیجیے کہ یہ بستی جو سال میں چند دنوں کے لیے آباد ہوتی ہے وہ اب ہمیں آباد نظر آتی ہے۔ ہر طرف حجاج کرام موجود ہیں، اور جتنے حجاج وہاں ہیں سبھی حجاج احرام کے لباس میں ملبوس ہیں، اور سبھی نے ایک جیسا لباس اور ایک جیسا حلیہ اختیار کر رکھا ہے، اور یوں ہر طرح کے امتیازات مٹ گئے ہیں، اور اسلام کی سربلندی کا اعلان ہو رہا ہے، اتحاد و اتفاق کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، اور توحید کی صدائیں وہاں گونج رہی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس کی تمنا ہر شخص کرتا ہے، جس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، اور جس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حج کرے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر سال حج کرے۔ اگر کسی کو موقع ملتا ہو تو کوئی اس موقع کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کو مس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یہ موقع بار بار نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پیغام ٹی وی ناظرین کے لیے شریعت کے مطابق قرآن و سنت پر مبنی صحیح تعلیمات کی بنیاد پر اپنی نشریات پیش کرتا ہے، اور حج کے دنوں میں اور ایام ذوالحجہ کے دنوں میں ذوالحجہ اور حج کے متعلق نشریات آپ سن رہے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، یا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عرفات کا دن خصوصی دن ہوتا ہے، کہ جب لوگ عرفات کے میدان میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اور سارے لوگ ساری دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس جو روحانی دن ہوتا ہے یا روحانی فضا ہوتی ہے، اس فضا میں جو برکتوں کو سمیٹنے والا سما ہوتا ہے، اس میں سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں، اور وہاں عرفات کے میدان میں ایک عظیم واعظ و نصیحت ہوتی ہے، وہ خطبہ جس کی بڑی اہمیت ہے، اور جو خطبہ پوری دنیا کے لیے عرفات کے میدان سے نشر کیا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، اور جو عرفات کے دن کی ٹرانسمیشن ہے اس میں خصوصی طور پر وہ خطبہ بھی ترجمے کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور اسی طرح کل سارا دن عرفات کے میدان سے لائیو بھی دکھایا جائے گا، اور مختلف جو وہاں کے مناظر ہیں اور مناسک حج ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ناظرین، آپ ہمیں اس پروگرام میں کال کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ کال کرنے کے لیے یو اے این نمبر ہمارا ہے 042-111-700-000، یعنی 042-111-700-000۔ اسی طرح آپ یوٹیوب میں کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال ٹائپ کر سکتے ہیں، اور وہاں سے سوال ہم علماء کرام کے سامنے پیش کر دیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ آن ایئر جواب مل جائے گا۔ اگر آپ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200، یعنی 0321565200۔ اس نمبر پر اگر آپ ہمیں میسج کرتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب تو موصول ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن شاید فوری طور پر اس پروگرام میں آپ کا سوال شامل نہ ہو سکے۔ اگر آپ اس پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائیو کال کر لیجئے، یا پھر آپ یوں کیجئے کہ آپ یوٹیوب سیکشن میں سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو مفتیان کرام موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، جو روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور مسلسل ان 8 ایام میں ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ آپ پیغام فتویٰ کونسل کے ممبر بھی ہیں، ایک عرصے سے تدریس کے ساتھ وابستہ بھی ہیں، اور شرعی رہنمائی بہت شاندار اور احسن طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ بارک اللہ فیک۔ ہمارے ساتھ آج دوسرے مہمان ہیں فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ آپ مدیر جامعہ انس بن مالک ہیں، اور ایک عرصے سے تدریس کے ساتھ وابستہ بھی ہیں۔ شریعت کو پھیلانے کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ بھی ان کا جاری رہتا ہے، اور آن گراؤنڈ بہت ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लीजिए नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हुए मुफ्ती साहब से पहला सवाल मैं करूँगा। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, फरमाइएगा, एक गाय की कुर्बानी में अमेरिका में मुकीम एक शख्स के 4 हिस्से हैं, पाकिस्तान में मौजूद अफराद के 3 हिस्से हैं। अगर अमेरिका में ईद पाकिस्तान के एक दिन बाद हो तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताइए कि ये कुर्बानी किस मुल्क के वक्त और तारीख़ के मुताबिक की जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ये जो कुर्बानी है, इसमें जो हल है शरई, वो यही है कि जो अमेरिका वाले हैं उनकी ईद अगर बाद में है तो वो वकील बनाएंगे उन लोगों को जो पाकिस्तान में हैं, और इस तरीक़े के साथ ये उनके लिए वकील भी होंगे और अपने हिस्से की कुर्बानी करने वाले भी होंगे, और वो जो मुअक्किल के अहकाम है वो वकील की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, और जो वकील का बलद है, मुल्क है, उसी के मुताबिक फिर उसकी कुर्बानी होगी। यानी जब यहाँ पर ईद की नमाज़ होगी तो उसके बाद वो कुर्बानी उनकी भी हो जाएगी और इनकी भी हो जाएगी, इसलिए कि उन लोगों ने इनको वकील बना दिया है। और अगर ऐसी सूरत ना हो तो फिर इंतज़ार करना चाहिए जब उनकी ईद हो, तो उसके बाद फिर जो है ना, यानी अगर वो इनको वकील नहीं बनाते, अगर वकील नहीं बनाते तो वकील नहीं बनाते, और तो फिर इंतज़ार करना चाहिए जब उनकी ईद हो जाए, फिर जो है ना जानवर को ज़बह किया जाए। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, आप फरमाइएगा कि बैरून मुल्क मसलन दुबई या यूरोप वगैरह में कुछ लोग रहते हैं, रोज़गार के सिलसिले में वहाँ मुकीम हैं, अपनी कुर्बानी पाकिस्तान में कराते हैं। इसी मुल्क में जहाँ वो रिहाइश पजीर हैं, क्या वो वहीं पे कुर्बानी करना उनके लिए ज़रूरी है या वो पाकिस्तान में भी अपनी कुर्बानी करा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ वो रहाइश पजीर हैं, अगर वहाँ कुर्बानी करना मुमकिन हो, आसान हो, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि वो उधर ही करें। लेकिन अगर वहाँ कुछ मुश्किलात का सामना हो या वहाँ तकसीम करने की कोई मौक़े अमूमन नहीं मिलते यूरोप वगैरह में, और वो समझते हैं कि दूसरी जगह कुर्बान करने से फ़वाइद ज़्यादा हासिल हो सकते हैं कि इस मुल्क में पाकिस्तान में करेंगे तो गरीब लोगों का या रिश्तेदारों का ज़्यादा भला मुमकिन है, तो वो दूसरे मुल्क में भी कुर्बानी करवा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों जगहों पर ही वो इम्कान हो तो फिर जहाँ रह रहे हैं वहाँ करना ज़्यादा बेहतर होगा। सही, जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, फरमाइएगा कि क्या घर की मासियों या ड्राइवर उनकी तनख्वाह काट कर उसके बदले में कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है? अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल नहीं, ये कुर्बानी का गोश्त जो है ये बतौर उजरत के देना तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये जो इसकी खाल है, खाल भी बतौर उजरत के कसाब को नहीं दी जा सकती, न ही गोश्त इस तरह दे सकते हैं कि तनख्वाह काट के। मकसद ये है कि उनके उजरत के बदले में क्या दिया जा रहा है, गोश्त। बिल्कुल नाजायज़ है। अगर तुमने इन लोगों के साथ भलाई करनी है तो तनख्वाह भी दे दो और मुकम्मल तनख्वाह दे दो, बल्कि ईद का मौका है, खुशी का मौका है, मज़ीद दे दो। और ये जो है ना अशरा ज़िलहिज्जा है, इसमें नेकियां जो है ना ज़्यादा करना ज़्यादा फजीलत का बायस है, वो भी दे दो और ये गोश्त भी दे दो। ये तो गुरबा में आ जाते हैं, फ़ुक़रा में आ जाते हैं। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुलू व तसद्दक़ू वद्दख़िरू, तो तसद्दक़ू में ये लोग आ जाते हैं जो आपके नौकर हैं और आपके करीब हैं, इनका ख्याल रखना सबसे मुक़द्दम है। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी, कनीस साहिबा, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी भाई, मैं पूछना चाहेंगे भाई, मेरी भतीजी है और भतीजा है ना, ते उनके ना हालात ठीक नहीं है, किराए पे रहते हैं, काफी किराया भी है, उसकी कोई है पेंशन थोड़ी 50-60 हज़ार, लेकिन वो गुजारा नहीं होता उसका। भतीजी बीमार है काफी, उसके मियाँ का काम भी नहीं है, तो ज़कात दे सकते हैं उनको? अच्छा, आपका सवाल आ गया, बहुत शुक्रिया सवाल करने के लिए, कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब से सवाल लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, फरमाइएगा। हाँ जी, बिलाशुबा
ان کو زکوٰۃ دینا تو بالکل صحیح ہے. یہ بھتیجے ہیں، یہ بھتیجی ہے، فقیر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں اور محتاج بھی ہیں، بیمار بھی ہیں. ہر صورت میں ان کو زکوٰۃ دینا اولیٰ ہے. بلکہ اپنے اقارب رشتہ داروں کو جو مستحق ہو ان کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ اجر ہے. ایک تو اجر ہے نا صدقہ کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، اور ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور یہ بات حدیثوں سے ثابت ہے کہ رشتہ داروں کو بندہ زکوٰۃ دے، یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اور یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اپنے بھتیجے بھتیجی کو یہ بتا دیں کہ بیٹا یہ زکوٰۃ ہے آپ لوگ لے لیں، بلکہ ان کو بتائے بغیر آپ یہ زکوٰۃ کا مال ان کو دے دیں. ان پر بالکل واضح نہ کرے. جب آپ کے علم میں ہے کہ وہ مستحق ہے، حقدار ہیں زکوٰۃ کے، تو پھر بتانا مزید ایسے ایک ان کی خودداری کے خلاف ہے تو اور عزت اور تکریم کے بھی خلاف ہے. نہ بتائیں، زکوٰۃ دے دیں ان کو. جزاک اللہ خیر. اچھا مفتی صاحب، اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں لیتا، میں صدقہ نہیں لیتا، تو اس کو پھر اس طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ چھپا کے دی جا سکتی ہے زکوٰۃ؟ ہاں جی، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے. اس کو نہ بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے اور وہ ہے بھی محتاج، اس کی زندگی جو ہے نا مشکل سے گزر رہی ہے، تو آپ دے دیں. یہ بعض لوگ ہوتے ایسے اتنے خوددار ہوتے ہیں وہ کہ زکوٰۃ لینی ہی نہیں ہے، تو حالانکہ وہ محتاج ہوتے ہیں، مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، تو ان کو بتانا ضروری نہیں ہے اور زکوٰۃ دی جائے. دی جا سکتی. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں نے نہیں لینا، جی لیکن اس کو دینا ہی چاہیے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ مال بڑا خوشگوار بھی ہوتا ہے، تازہ اور میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ نہ لے تو بہت اچھا ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا میں عہد کرتا ہوں آئندہ کوئی مال میں نہیں لوں گا، کسی سے بھی نہیں لوں گا. اچھا. پھر ان کا جو اپنا حق بھی آتا تھا نا بیت المال میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلاتے، وہ نہیں آتا، نہیں لیتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاتے تھے، یار یہ حق لے لو، تمہارا حق ہے، وہ پھر بھی کہتے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اے لوگوں میں ان کا اپنا حق دے رہا ہوں، لیکن یہ نہیں وصول کرتے، لہذا تم گواہ رہو. یعنی ان کے انکار کے باوجود ان کو دینا چاہیے. صحیح. یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے حالات جو ہیں وہ مناسب اور اچھے رہیں اور ان کا حق ان تک پہنچتا رہے. مفتی عتیق الرحمن صاحب فرمائیے گا کہ قربانی کے گوشت کو جب پکوایا جاتا ہے تو پکانے کے لیے محلے میں کسی خاتون کو دے دیا جائے، وہ پکا دے، یا قصائی کو جس نے اس کو ظاہر ہے کہ کاٹا ہے یا قربانی کی ہے، اس گوشت میں سے کچھ حصہ بطور اجرت ان دونوں کو دے دینا، پکانے والے کو یا پھر قصائی کو؟ یہ تو بالکل منع ہے. اچھا جی. گوشت جو قربانی کا ہے یا قربانی کے جانور کی کوئی چیز، کھال وغیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور اجرت دینے سے منع کیا. جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے ایک ڈیوٹی لگائی کہ میرے بقیہ اونٹ آپ نہر کروا دیں، تو آپ نے ساتھ یہ پابندی بھی لگائی کہ دیکھنا اس کی کھال وغیرہ جو ہے نا وہ بطور اجرت آپ نے نہیں دینی. صحیح. تو چاہے کاٹنے والا ہے چاہے پکانے والا ہے، اس کا گوشت بطور اجرت نہیں دیا جائے گا. ہاں ان کو پکانے کی کاٹنے کی الگ سے اجرت دی جا سکتی ہے. یعنی قربانی کے گوشت کو بیچنا منع ہے. صحیح. یہ بطور اجرت کا مطلب بیچنا ہی ہوتا ہے. تو یہ گوشت کو بیچنا منع ہے. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. چاہے پکا کے ہو چاہے گوشت کچا ہو، نہیں دینا جائز نہیں ہے. اجرت میں دینا جائز نہیں ہے. باقی الگ پیسے دے دیے جائیں اور لازماً دے دیے جائیں، کیونکہ وہ گھر کی جو محلے کی کوئی عورت ہوگی، مسکین ہوگی، اس نے خدمت کی ہے تو اس کی اجرت ہونی چاہیے. مفتی صاحب، ایک شخص ہے جو قربانی کرتا ہے یا کسائی کا کام کرتا ہے رشتہ دار. اب وہ آتا ہے، اس کو پیسے دینا تو معیوب سا لگتا ہے کہ وہ کہے گا میں نے پیسے آپ سے نہیں لینے، لیکن پھر اس کو رشتہ داری کا حق دیکھتے ہوئے اس کو قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہ کچھ دے دینا کہ چلے کمپنسیشن بھی ہو جائے گی کہ ہمارے گھر آیا، رشتہ داری بھی ہے، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی. تو یہ کرنا کیسا ہے؟ یہ تو ایک صلہ رحمی ہے نا الگ سے. وہ پیسے نہیں لے رہا، اجرت نہیں لے رہا. آپ کہتے ہیں یہ اجرت نہیں لے رہا ہے،
گوشت ہم اس کو دوسروں کی بنسبت زیادہ دے دیتے ہیں، لیکن یہ بنیاد یہ نہ ہو کہ اس نے ہمارا یہ کام کیا ہوا ہے، صحیح، تو بنیاد یہ ہو کہ رشتہ دار ہے، کہ اس بنیاد پر بندہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر جی۔ اچھا، گلی محلوں اور سڑکوں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور پھر خون علائشی وغیرہ وہیں چھوڑ دی جاتی ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ جو ہے نا ہمارا دین اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو شعبے بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ٹھیک، راستے سے ان چیزوں کو ہٹانا جو تکلیف دہ ہے، تو تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ لازم اور ضروری ہے، اور ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں لوگوں کے، سڑک گندی ہو جاتی ہے، محلہ سارا، تو ایسا کرنا بالکل نہیں ہے جائز۔ یہ معاشرے کو اور اس محلے کو تعفن میں مبتلا کرنے والی بات ہے، اور جو حکومت نے جگہ مقرر کر دی ہے وہاں پر قربانی کی جائے، اور یہ اگر قربانی آپ نے اپنے محلے ہی میں کرنی ہے تو فوراً اس کی صفائی کر دی جائے، اور وہ جو بقیہ ہے فضلہ جات ان کو یعنی ایسی جگہ میں پھینک دیا جائے جو حکومت نے مقرر کر رکھی ہے۔ لہٰذا یہ کئی لحاظ سے ناجائز ہے۔ ایک تو گندگی ہے، جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے صحن، گھر کے باہر والا حصہ ان کو صاف کیا کرو، فإن اليہود لا ينظفونها، یہود یہ کام نہیں کرتے۔ اب ہم خود ایسے کام کرنا شروع کر دیں تو ہماری اور یہود کے درمیان کیا چیز رہ گئی فرق کے لیے، تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو وہ یہود کرتے تھے۔ تو تنظیف اور صفائی ستھرائی یہ تو بہت ضروری ہے، اور یہ جو ہے نا ایمان کے خصائص میں سے ہے، مومنوں کے خصائص میں سے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، اور یوٹیوب پہ ہمیں بار بار ایک کمنٹ موصول ہو رہا ہے کہ خطبہ حج کب شروع ہوگا، خطبہ حج کب شروع ہوگا؟ تو ناظرین کے انفارمیشن کے لیے خطبہ حج کل انشاءاللہ 2:15 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً 2:15 بجے کے قریب شروع کیا جائے گا، اور یوٹیوب اس کے اوپر پیغام ٹی وی پہ اس کو آپ لائیو اردو ترجمے کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ محمد قیوم صاحب السلام علیکم، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہو؟ ٹھیک ہو سر؟ تو الحمدللہ، کال کرنے کے لیے شکریہ جی، کیا پوچھیں گے؟ سر جی ہم 2 بھائی ہیں، کیا ہم ایک قربانی 2 بھائی اکٹھے رکھ سکتے ہیں؟ اچھا جی، آپ 2 بھائی ہیں، آپ الگ الگ کمائی کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں؟ ایک ہی گھر میں ہم رہتے ہیں؟ اکٹھے رہتے ہیں، ہمارا جی، کچن بھی ایک ہے، تندور بھی ایک ہے۔ آپ اپنے ٹی وی کی والیوم بند کر دیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹیلی فون سے بات کریں تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی۔ جی فرمائیے گا، آپ الگ الگ کام کرتے ہیں لیکن ایک جگہ پہ رہتے ہیں، کیا آپ کا کچن ایک ہے؟ یہ جو ہم 2 بھائی ہیں، ہمارا کاروبار علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری جی آپ نے بتایا کہ آپ الگ الگ کاروبار کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کیا گھر مشترکہ ہے اور کیا کچن بھی مشترکہ ہے؟ جی گھر مشترکہ ہے، ہم 2 بھائی ہیں، کیا ہم ایک قربانی کر سکتے ہیں؟ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کچن ایک ہے، ایک ہی جگہ پہ سب کا کھانا پکتا ہے؟ نہیں، گھر ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں اور ہم دونوں بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن کچن علیحدہ ہے۔ اچھا چلیں، یعنی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ الگ الگ سسٹم ہے لیکن ایک ہی گھر میں ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ کا سوال آ گیا ہے، مفتی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ جی مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا۔ جی، جو صورت انہوں نے بتائی ہے اس صورت میں تو قربانی الگ الگ ہی کرنی پڑے گی۔ اگر ان کا وہ بھائی بھی صاحب استطاعت ہے اور یہ بھائی بھی صاحب استطاعت ہے تو دونوں الگ الگ قربانی کریں گے۔ اس بنیاد پر ایک قربانی نہیں ہو سکتی کہ 2 بھائی ہیں، اس لیے یہ 2 بھائی تو ہیں، گھر بھی ایک ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ پورشن ہوں گے، مختلف حصے ہوں گے، ایک حصے میں رہتا ہے، دوسرا دوسرے حصے میں رہتا ہے، لیکن ان کا کھانا پینا الگ ہے، ان کا جو ذریعہ آمدن ہے وہ الگ ہے، لہذا یہ ایک نہیں ہے، یعنی ایک بھائی دوسرے کے کفالت میں نہیں ہے، لہذا ان کی قربانی ایک
نہیں ہو اچھا مفتی سکتی. صاحب، اگر ایک صورت ایسی ہو کہ دو بھائی ہیں، دونوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ الگ قربانی خرید سکیں، لیکن اگر دونوں اپنے پیسوں کو جمع کر دیں تو قربانی آ سکتی ہے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ وہ ایک بھائی دوسرے کے ساتھ تعاون کرے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ پیسے اس کو دے دے کہ بھائی جان آپ اس سال آپ قربانی کریں، ٹھیک ہے. تو قربانی ایک کی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرے پر لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ لازم تو دونوں پہ بھی نہیں ہے. ہاں لازم دونوں پر بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں صحیح. وہ تو بہت اچھی بات ہے. علوی صاحب فرمائیں گے کچھ؟ جی، اس میں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے جانور کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہم دو بھائی ہیں اور ایک گائے کیا ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اگر تو وہ گائے وغیرہ ہے تو اس کے اندر تو دو بھائی شریک ہو سکتے ہیں، اس کے اندر ایک 3 حصے کی نیت کر لے، ایک 4 کی نیت کر لے، یا جیسے بھی ان کا آپس میں سلوشن ہو. ہاں اگر چھوٹا جانور ہے تو اس میں جو یہ شیخ نے بتایا کہ ایک شخص احصار کرے، اس کو احصار کی وجہ سے ثواب ملے گا، اور دوسرے کو دے دیا جائے تو وہ اپنی قربانی کر لے، اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو دونوں کو ہی ثواب مل جائے گا. جزاک اللہ خیر. اچھا ایک اور سوال ہے کہ وزن اور قیمت بڑھانے کے لیے مویشی منڈی کے بیپاریوں کا جانوروں کو غیر فطری یا تکلیف دہ طریقوں سے خصی کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمائیے گا علوی صاحب. خصی کرنا تو ہوتا ہی غیر فطری ہے. غیر فطری طریقے سے خصی کرنا یہ شاید میرے علم میں کہ کوئی فطری طریقہ بھی خصی کرنے کا ہو، یہ تو میرے علم میں نہیں ہے. صحیح. خصی ہوتا ہی ہے. مقصد یہ کہ زیادہ تکلیف دہ نہ ہو. ہاں یہ تکلیف. تو اگر جانور کو شروع سے ہی پیدائشی کے فوراً بعد کسی اچھے ماہر جو ہے ڈاکٹر کے ذریعے سے کروا لیا جائے تو اس کی اجازت رخصت موجود ہے. کیونکہ اگر غیر خصی ہو تو اس کا صرف گوشت وغیرہ کا مسئلہ یا وزن کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کچھ حرکات کا بھی مسئلہ، اور بسا اوقات وہ زیادہ بڑا ہو جائے تو پیشاب وغیرہ پینے تک بھی بات چلی جاتی ہے، اور اس کے جسم سے، اس کے گوشت سے اسمیل وغیرہ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے تاکہ اس کا گوشت بھی بہتر رہے. تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے رجحان کے مطابق سنن نسائی کی جو روایت ہے وہ درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینڈے ذبح کیے وہ خصی تھے. اچھا. تو موجوعین. صحیح. تو آپ نے جو کیے ہیں تو وہ جائز ہے، درست جائز ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہرحال تکلیف دہ طریقوں سے بچنا چاہیے اور جانوروں کو تکلیف بہرحال نہیں دینی چاہیے. جزاک اللہ خیر. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گی بہنا؟ جی بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بچے کا رشتہ ہوا ہے تو پہلے وہ صحیح خوش تھے، اب وہ ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں اور رشتے میں نا مسلسل نا پریشانی بن رہی ہے. پہلے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے شادی کرتے ہیں بقرعید کے بعد، لیکن اب وہ بہت ڈیمانڈیں رکھ رہے ہیں. اور دوسرا بچے کی نوکری ہے تو اس میں بہت مسئلہ بن رہا ہے. تو پھر کوئی وظیفہ بتا دیں مفتی صاحب. جی بہت شکریہ بہن. سوال ہے. جی پوچھئے. سوال یہ ہے کہ ایک بھائی نے مکان خریدا تھا دوسرے بھائی سے، تو اس نے آدھے پیسے دے دیے اور آدھے مدت پہ دینے تھے، اگلی جو ٹائم لیا تھا جو اس بار بھی نہیں دیے. تو وہ بس پھر کوئی ان کے درمیان کوئی بات ہوئی تو کہنے لگے بھی ہم مکان نہیں لیتے. اچھا جی. ہاں جی سودا کینسل کرتے ہیں. ہاں جی آدھے پیسے دے دیے اور آدھے دینے تھے، جو مدت آئی ہے نا 6 مہینے بعد دینے تھے اس نے. تو وہ ناراض ہو گئے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا بھی اسے مکان نہیں دینا. تو پھر بیچ میں وہ بہن بھی شامل ہو گئی، وہ کہنے لگی اس کو مکان نہیں دینا. اب وہ بھائی کہنے لگا بھی میرا سودا وہ میں نے مکان لینا، لیکن وہ ہاں جی وہ ضد کر رہے ہیں کہ ہم نے مکان نہیں دینا اس کو. پھر کچھ عرصے کے بعد بھائی نے کہا چلو میں ٹھیک ہے نہیں لیتا، جو میں نے اس مکان کے بدلے میں چیزیں معاف کی تھی نا میں اپنی چیزیں لوں گا. اب وہ بہن بھی اور باقی پریشان ہیں. وہ اب فوت ہو گیا، پھر وہ فوت ہو گیا وہی جس نے مکان لیا. اب وہ پریشان ہے بھی ہم اس کے گناہ گار تو نہیں. اچھا جی چلیں آپ کا سوال آ گیا ہے. یوں لگتا ہے جیسے کچھ وراثت کا مسئلہ ہے اور کچھ چیزیں اس مکان کے بدلے میں چھوڑی تھی. کیا تھا ایسا ہی ہے؟ نہیں مکان کا یہ ہو گیا تھا کہ اس نے بیچ دیا تھا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی نے خرید لیا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں آدھے پیسے بھی دے دیے تھے اس نے. اس کے بعد بھی تو وہ اس کی
وہ بھی ہم مکان نہیں دیتے، پھر وہ بہن بھی کہنے لگی بھی نہیں دیتے مکان. اچھا اب ٹھیک وہ ہے. اس تو میں جو بھی چیزیں بغیر جو گھر چیزیں پریشان مکان ہے. خریدنے کی وجہ سے انہوں نے چھوڑی تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ وراثت کا حصہ تھی یا کیا تھی؟ ہاں جی، وہ 2 بھائی اکٹھے تھے نا، جی تو وہ پھر کچھ کوئی فیصل وغیرہ، کوئی ٹیبل وغیرہ، اس میں کوئی حصہ تھا، تو وہ اس بھائی نے معاف کیا تھا. وہ بھائی فوت ہو گیا تھا، اس نے معاف کر دیا تھا اس کو، اور بھئی میں مکان کے پیسے دوں گا. جب تو کچھ انہوں نے دے دی، اس کے بعد وہ کہنے لگے ہم نہیں دیتے مکان. اچھا چلیں، آپ کا سوال آ گیا ہے مفتی عبدالولی خان صاحب. اب وہ کہہ رہا تھا میں مکان نہیں لیتا، میں حصے لوں گا اپنے. اب کیا اس کو حصے دینے پڑیں گے؟ اچھا چلیں، بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے. مفتی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے. اچھا شیخ علوی صاحب اس کا جواب دے دیں تو اچھا ہے. محترم علوی صاحب فرمائیے گا. میرے لیے تو دونوں محترم ہیں، جی جی معزز ہمارے ہیں، لیے بھی دونوں میں محترم حسب ترتیب جیسے جس کی باری آتی ہے. فرمائیے علوی صاحب. جو ہمیں سوال سے سمجھ آئی ہے جی وہ یہ ہے کہ مکان پہلے انہوں نے سودا کر لیا، جی بعد میں کچھ پیسے دیے اور پھر باقی پیسے دینے سے انکار کر دیا، اور نہیں پھر انکار نہیں کیا، دیر ہو گئی، دے نہیں ہو پائے گئی. تھوڑا. جی وقت جو مقررہ تھا اس پر نہیں دے پائے، پھر انہوں نے مکان دینے سے ہی انکار انہوں نے کر دیا. مکان دینے سے انکار کر دیا. یعنی وہ سودا کینسل ہو گیا ان کا. انہوں نے سودا کینسل کرنے کی بات کی، لیکن وہ سودا اس طرح کینسل ہوا بھی نہیں. یہ کہتے میں نے لینا ہے، وہ کہتے نہیں دینا، اور رقم بھی واپس نہیں ہوئی. تو یہ معاملہ چلتا رہا. اس پر یہی بات محسوس ہوتی ہے کہ البیان بالخیار ما لم یتفرقا، صحیح. کہ جب تک جدا نہ ہوں تب تک اختیار ہوتا ہے. جب جدا ہو گئے، بے پکی ہو گئی، اب ان کو وہ مکان دینا ہی چاہیے. اگرچہ اس کے پیسے ان کو لیٹ ہو گئے، کسی وجہ سے نہیں دے سکے، تو اب ان کو مکان دینا چاہیے. صحیح. اگر وہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ سودا ختم ہو تو ہو سکتا ہے، وگرنہ ان کو یہ مکان دینا چاہیے. اس کے بدلے بنیادی طور پر صورت مسئلہ مولانا یوں نظر آتی ہے کہ شاید گھر میں دونوں جو ہے وہ مشترک تھے بھائی نا، تو پھر ایک بھائی نے کہا کہ میں آپ سے خرید لیتا ہوں، تو مجھے آپ جو ہے مکان دے دیں، میں آپ کو پیمنٹ کر دیتا ہوں. تو اس نے آدھی پیمنٹ کر دی، باقی پیمنٹ جو ہے وہ ارینج نہیں ہوئی. اور جب ارینج نہیں ہوئی تو پھر اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے مکان بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے عوض میں کچھ دوسری چیزیں جو ان کا شاید حق بنتا تھا وراثت سے، انہوں نے کہا تھا کہ میں خرید لیتا ہوں اور یہ چیزیں آپ رکھ لیں. تو انہوں نے کہا اچھا مکان نہیں دے رہے تو پھر یہ چیزیں بھی نہیں میں چھوڑنا، یہ میں نے لینی ہے. اب وہ دونوں فوت ہو گئے ہیں، تو اب پیچھے جو ان کے دوسرے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ اچھا ان کی وجہ سے ہم گنہگار تو نہیں ہیں. فرمائیے. میں کچھ جی ضرور فرمائیے گا. مسئلہ تو یہ ہے کہ جب بے منعقد ہو گئی ہے، کچھ رقم کی ادائیگی بھی ہو گئی ہے، جی اس کے بعد اس بے کو کینسل کرنا یہ بائع کے لیے، فروخت کرنے والے کے لیے جائز ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب وہ جو باقی رقم ہے نا، وہ اس شخص یعنی مشتری اور خریدنے والے کے ذمے وہ ہو گئی تھی، تو وہ تاخیر یعنی قرض ہے، دین ہے، وہ اس میں تاخیر ہو جائے، تاخیر ہونے سے وہ مکان کا جو سودا ہے وہ فسخہ نہیں کیا جا سکتا، کینسل نہیں ہوتا. ہاں جی کینسل نہیں ہو سکتا. تو اب وہ بیع منعقد ہے، مکان اسی بندے کا ہے، اور جتنے پیسے وہ ان کے بنتے ہیں اس کے جو ورثاء ہیں، مشتری کے، خریدنے والے کے جو ورثاء ہے، وہ پیسے ان کو دے دیں اور وہ مکان ان کے حوالے کر دے. حل تو یہی ہے. باقی اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ لوگ تو چلے گئے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. بعد والے یہ حقوق کی ادائیگی کریں، بر وقت ادائیگی کریں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ان کو بھی جرم میں یعنی حصہ دار بننا پڑے گا. جو پہلے اس نے شروع کر دیا تھا کہ میں نے نہیں دینا، اس کے بعد اس کی وہ فوت ہو گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس نے جو چیزیں ہبہ کر دی تھی، تو اب یہ ہبہ کر دی تھی، اگر یہ ہبہ بے وزن ہے، ہبہ بے عوضن یعنی ایک عوض کے بدلے میں اس نے وہ چیزیں ہبہ کر دی، تو پھر تو اس کا مطالبہ درست ہے کہ وہ چیز اس کو ملی نہیں، لہذا وہ چیزیں میری واپس اگر وہ شرط تھی کہ یہ میں لیتا ہوں تو وہ دیتا ہوں. اور اگر ایسے نہیں ہے تو ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لینا، مانگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہ آ گیا ہے کہ العائد فی ہبتہ کالکلب العائد فی قیئہ،
اپنے ہبے میں بخش شدہ چیز میں لوٹنا، اس سے پھر مانگنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کتا قے کرتا ہے اور قے کرنے کے بعد پھر اسے چاٹتا ہے، تو یہ گندی مثال ہے، بری مثال ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ علوی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ بیٹے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بیٹے کی شادی کے لیے ایک جگہ رشتہ کیا ہے اور پہلے معاملات صحیح چلتے رہے ہیں، بعد میں جو ہے انہوں نے کچھ ڈیمانڈز کرنا شروع کر دی ہیں تو معاملہ صحیح نہیں رہا، اور ان کی نوکری کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، فرمائیے۔ ہو سکتا ہے یہ ان کے استخارے کا ہی اثر صحیح ہو سکتا ہے، اس لیے اگر یہ استخارہ کر رہے ہیں تو ہاں ہو سکتا ہے اگر یہ دعائیں یا استخارہ کر رہے ہیں تو ان کا ہی اثر ہو، اس لیے پہلی بات تو یہ کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو دعائیں ہیں وہ یہ کثرت کے ساتھ لڑکا بھی اس کے والدین بھی پڑھے تو اللہ رب العزت خیر والا معاملہ کر دیں گے، کیونکہ وہ کاروباری حالات سے بھی پریشان ہیں اور رشتے کے حوالے سے بھی، تو جو دونوں باتیں جب جمع ہوئی نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان کو رہائش بھی چاہیے، کاروبار بھی اور بیوی بھی، تو انہوں نے جو دعا مانگی نا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور دوسری والدین یہ پڑھیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جب ان کے مالی معاملات اچھے ہوں گے تو والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور جب اس کا گھر بسے گا تو بھی والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تو والدین یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اور وہ بھائی جو ہے جس کا معاملہ ہے وہ دوسری دعا کثرت کے ساتھ پڑھے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔ اچھا مولانا عبدالولی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، کیا ایسے قصائی سے قربانی کا جانور ذبح کرانا درست ہے جو بے نماز ہو یا منشیات کا عادی ہو؟ بالکل نہیں ہے جائز۔ جو شخص بے نماز ہے اور اس طرح دیگر جرائم کے اندر بھی مبتلا ہے تو ایسے بندے سے جانور ذبح کرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ بعض اہل علم وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو شخص بے نماز ہے اور بالکلیہ تارک ہے تو وہ تو اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے مسلمان کا ذبیحہ ہونا چاہیے، اور اس کا ذبیحہ تو محل نظر ہے۔ اچھا بعض اہل علم چلو دوسرا فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ نہیں یہ تارک مطلق نہیں ہے، یا جیسی بھی ہے تو کافر نہیں ہے اور یہ مسلمان ہی ہے۔ ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن ایسا مسلمان کہ وہ نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو اس سے ذبیحہ کرانا تو بالکل درست نہیں ہے۔ اور ذبیحہ کے متعلق میں یہ بتا دوں کہ قربانی کا جو ذبیحہ ہے یہ خود ہی بندہ ذبح کرے، جو جانور لیا ہے تو وہ بندہ خود ذبح کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کرتے تھے، باوجود کہ تمام کائنات میں معزز اور محترم اور مکرم تھے، سید البشر ہیں، لیکن یہ عمل خود ہی کرتے ہیں۔ بعض لوگ نا سفید کپڑے پہن کے اور اس طرح کر کے نا نہیں، وہ کہتے کہ ٹھیک ہے نوکر بلا لیے، قصائی بلا لیے اور وہی کر رہے ہیں، اور یہ دور سے کھڑا دیکھ رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم زیادہ معزز نہیں ہو سکتے، وہ خود کرتے تھے، تو یہ سنت عمل ہے، خود کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا، بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ اپنا اضحیہ جو ہے نا خود ذبح کرو، اپنی قربانی خود ذبح کرو۔ تو عورت قربانی ذبح کر سکتی ہے، اور اسی طرح مرد بھی اپنی قربانی خود ذبح کرے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات محلے میں وہ عورتیں نا مرغی لے کے یا مرغا لے کے کھڑی ہوتی ہیں، کوئی بندہ گزر رہا ہوتا ہے یا پڑوسیوں کے کسی لڑکے کو بندے کو بلاتے ہیں یہ ذبح کرو۔ کیوں ذبح کرو؟ کیونکہ عورتوں کا ذبیحہ تو صحیح نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے۔ عورتوں کا ذبیحہ بالکل درست ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر انہوں نے بھی پڑھنا ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر مرد نے بھی پڑھنا ہے، اور ذبیحہ دونوں کا بالکل درست ہے۔ اور یہ خواتین ایسے ضعیف بھی نہیں ہیں
کہ وہ خون دے کے نہیں سکتی، نہیں، یہ بڑی دلیر خواتین موجود ہوتی ہیں، اور اگر شریعت کی روح سے ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کا ذبیحہ بالکل درست ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی جانور ہے یا کوئی مرغی ہے، وہ مردار ہو رہی ہے، مر رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے ہائے مرد نہیں ہے، وہ مرد ہو یا نہ ہو، اللہ کی بندی تم خود ذبح کرو، تمہارا ذبیحہ شریعت میں بالکل درست ہے۔ اچھا، خود آدمی اس کو تکبیر پڑھ لے اور پھر کسی ایسے بندے کے حوالے کر دے بوٹیاں وغیرہ کرنے کے لیے تو ٹھیک ہوگا شیخ؟ وہ تو ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اس نے ذبح کر لیا۔ ویسے تو شیخ اگر کافر بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دے تو وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا ذبیحہ؟ نہیں، ہاں جی، کافر جو ہے نا، کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نا اہل کتاب، اور دوسرے ہیں دیگر جو غیر اہل کتاب ہیں۔ تو غیر اہل کتاب کا ذبیحہ تو کسی بھی صورت میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مثلاً ہندو ہے، مجوسی ہیں، دوسرے اس طرح کے سکھ وغیرہ ہیں، بدھ مت ہے، ان کا ذبیحہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود نصارہ ہے، جب وہ ذبح کرے تو ان کی ذبیحے کو حلال قرار دیا گیا ہے ہماری شریعت میں، ان کا ذبیحہ درست ہے، لیکن ذبیحہ بھی اسی طریقے کے مطابق ہو جس طرح ہمارا ذبیحہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ علوی صاحب فرمائیں گے آپ اس حوالے سے کچھ، کیا مکمل طور پر متفق ہیں؟ ایک حدیث میرے سامنے آ رہی تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو اہل کتاب والی ہیں، کہ انہوں نے پوچھا جی اہل کتاب کے پاس سے اضحیہ اور اہل کتاب کے پاس سے ذبیحہ آتا ہے تو ہمیں نہیں علم کہ انہوں نے تکبیر بھی پڑھی ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا زیادہ وہم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو کھا لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، تو یہ جو ہمارے قرآن کو ماننے والے، دین کا نام مسلمان کہلانے والے بے نماز ہی ہیں اگرچہ، لیکن وہ مسلمان اہل کتاب اپنے آپ کو، یعنی قرآن والی کتاب والا اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو اس میں افضل بہتر یہی صورت ہو کہ اپنا وکیل، اپنا نائب اچھا انسان بنایا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ وہ قصاب ہے ہی وہ جو نماز نہیں پڑھتے، اور ویسے اکثر 90% نماز نہیں پڑھتے، وہ اس میں مصروف ہی رہتے ہیں، تو شاید تھوڑی سی گنجائش نکل آئے اس کے اندر، افضلیت کا مسئلہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے اور مفتیان موجود ہیں، لیکن یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتیان کرام، اور آپ کے سوالات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور شرعی رہنمائی جاری ہے۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں آج 8 ذو الحجہ ہے اور حجاج کرام منا میں موجود ہیں، اور جیسے ہی کل انشاءاللہ اشراق ہوگی یعنی سورج طلوع ہوگا تو اس کے بعد جو حجاج کرام ہیں وہ منا سے عرفات کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، تو تب تک ہم انشاءاللہ کل نشریات بھی مسلسل ہماری جاری رہیں گی عرفات کے حوالے سے۔ آج آپ ہمیں ایک شرعی مسائل کی رہنمائی کے حوالے سے، حج کے مسائل کے حوالے سے یا دیگر مسائل کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا UN نمبر ہے 04211170000 یعنی 0421 11700000۔ آپ اس پہ ہمیں کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں علماء کرام سے، اسی طرح آپ یوٹیوب پہ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ مولانا مفتی علوی صاحب، آپ فرمائیے گا کہ جو مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں جب قربانی ہوتی ہے تو ہمارے پاکستان میں طریقہ بہت رائج ہے کہ مانگنے والے جو ہے وہ پورے جو محلوں میں چکر لگا کے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ اکٹھا کرتے ہیں۔ اچھا، ان میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی تو مستحق ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح اپنے بچوں کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے کچھ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا باقاعدہ ایک مشن ہوتا ہے کہ جی ہم نے پورے محلے سے اتنا اکٹھا کرنا ہے، چاہے وہ اوجریاں اکٹھی کر رہے ہیں یا چاہے وہ دوسری چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں، لائشیں وغیرہ، تو ان کو پھر پراپر ان کو فردر جو ہے وہ ایک کمرشل بنیادوں پہ انہوں نے اس کو سیل کرنا ہوتا ہے یا پیسے عوض لینے ہوتے ہیں۔ اور ان میں تیسرے لوگ وہ بھی آ جاتے ہیں جن کا کام ہی الٹا جادو ٹونا وغیرہ ہے، تو وہ ہڈیوں کے چکر میں ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے چکر وہ لے کے جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے فرمائیے گا کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے بارے میں تو یہ ایسا گمان ہو کہ یہ جادو ٹونے وغیرہ یا کوئی حرام کاموں میں ملوث ہونے والے ہیں، ان کو تو قطعاً نہیں دینا چاہیے، ہر صورت ان سے دور رہنا چاہیے۔ اور باقی جو مانگنے والے ہیں، چاہے وہ
روایتی اور بہکاری ہیں جو جن کا کام ہی یہ ہے، یہاں وہ کوئی ضرورت مند ہیں. تو قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. صحیح. روز عید ہے تو جو مانگتا ہے اسے بھی دے دیں، جو نہیں مانگتا اسے بھی دے دیں. صحیح. یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ ان کو دیتے دیتے آپ کے ہمسائے، پڑوس اور آپ کے علاقے کے اصل جو حقدار ہیں وہ نہ رہیں. جی. لیکن اگر آپ کا وہ حصہ آپ کے خاندان، رشتہ دار، ہمسائے اور اصل غریبوں تک بھی پہنچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ان کو بھی دینا پڑتا ہے تو دے دینا چاہیے، کیونکہ جو مانگتا ہے اسے بھی دیں، جو نہیں مانگتا اسے بھی دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن اگر وہ غلط کام کے لیے آپ کو شک پڑ جاتا ہے یا آپ کو اس کے کوئی آثار نظر آتے ہیں، خصوصاً یہ ہڈیاں وغیرہ جو ہیں ان کو، وہ بڑی ہڈی کو جادو کے لیے، تو اس کو تو ہر صورت منع ہے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ڈانٹنا چاہیے کہ آپ باز آؤ اور آپ بہت بڑا گناہ کروانے کے لیے یہ کام کر رہے ہو. باقی جو دوسرے مانگنے والے ہیں ان کی بھی عید لگنی چاہیے. صحیح صحیح. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب آپ اس حوالے سے کچھ مزید فرمائیں گے؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی. اکرمک اللہ. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ قربانی کے جانور کے گلے میں جو موجود گھنگرو وغیرہ ہوتے ہیں، رسیاں ہوتی ہیں، سجاوٹ کا دیگر سامان ہوتا ہے، اچھا جب ہم جانور کو ذبح کر دیتے ہیں پھر اس سامان کا کیا کریں؟ ویسے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس سامان کا اصل حکم کیا ہے؟ ایک تو نا جانور کے گلے میں یہ گھنگرو وغیرہ جو ڈالے جاتے ہیں یہ تو منع ہے. اچھا منع ہے، یہ نہیں ڈالنے چاہیے. یہ ڈالنا جائز ہی نہیں ہے. ایک بات ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یعنی وہ جنجناٹ والی آواز جو ہوتی ہے وہ والا جو کڑا ٹائپ ہوتا ہے. جی. اور باقی جو عام پٹے ہیں، رسی ہے، اسی طرح جو قدموں میں ڈالے جاتے ہیں ان میں بھی وہ کہہ لیں کہ جاندریں آواز ہوتی ہے، جاندریں. ہاں جی ہاں جی پازیب قسم کی ہے. جی جی جی. تو نہیں، جن سے جو بھی آوازیں نکلتی ہے ان چیزوں کو جانوروں کو ڈالنا جائز نہیں ہے، ان سے احتراز لازم ہے. باقی جو رسی ہے، آپ بچے خوش ہوتے ہیں، کوئی رنگیلی قسم کی رسی ہے، پٹے ہیں خوبصورت، تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ان رسیوں کو بھی صدقہ کرنا وہ لازم ہے. آپ اس کو بھی نا اجرت میں قصائی وغیرہ کو نہیں دے سکتے کہ آپ یہ لے جائیں. اچھا ہاں جی، ایسے گھر میں رہیں تو رہیں، ورنہ ان کو بھی صدقہ کرنا. یعنی رسیاں تو عام طور پہ گھر پہ ہی رہتی ہیں، سنبھال لیا پھر کبھی کام آ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث شیخ صاحب نے سنائی اس میں یہ تھا کہ یہ جو جل ہے، جو زین ہے، جو اس کے اوپر ڈالے جاتے ہیں جانوروں کے، ان کو بھی آپ نے نا ان کو نہیں دینا ہے، صدقہ ہی کرنا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. علوی صاحب آپ فرمائیے گا کہ گلی میں گھومنے والے ایسے بیپاری جو جانور ایسے لاتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، دبلے پتلے ہوتے ہیں، صحت مند جانور کے ساتھ ملا کے اندھیرے میں رات میں جیسے تیسے کر کے جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے جانور لے لینا چاہیے یا ان سے گریز کرنا چاہیے؟ کیا حکم ہے ان لوگوں کا، فرمائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو یہ پتہ ہوگا نا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے وہ اس سے لے گا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لینا چاہیے یا نہیں یہ تو جس کو بھی پتہ چل جائے وہ نہیں لے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں، تو یہ بھی واضح ہے کہ یہ حرام ہے. یعنی جانور کے عیب کو چھپانا اور پھر بیچ کر خوش ہونا اور سمجھنا کہ میں نے پیسے کما لیے، تو وہ حدیث ہے نا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. اگر وہ خریدنے والا یا بیچنے والا اپنی چیز کا عیب چھپا جائے، جھوٹ بول جائے، صحیح ہے تندرست ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو جتنے بھی وہ پیسے کمائے گا اس کی ساری برکت ختم ہو جائے گی. اور دھوکہ من غشانا فلیس منا، جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ دھوکہ کرنا اور یہ عیب چھپانا یہ حرام ہے اور یہ کمائی درست نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ سامنے والا جو خرید رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، تو اس کی عبادت کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ اس کے ساتھ تو تعاون کیا جائے. بہت عجیب ہمارے واقعات ہر سال چونکہ جاتے ہیں تو نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. کسی نے دانت جو ہیں وہ نقلی لگائے ہوئے ہیں اور کسی نے زبردستی دو بڑے چوگا اگر ہو گیا ہے تو دو دانت ویسے کاٹے ہوئے ہیں تاکہ لگے کہ دوندہ یہ بڑا نہیں ہوا. تو اس طرح کی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہمیں تو یہ تو مسلمانوں کی بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ وہ اس عبادت کے اندر بھی ایسے دھوکے اور فراڈ کر رہے ہیں، حالانکہ جو قسمت کا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے.
نہ قسمت سے زیادہ مل سکتا ہے نہ تقدیر سے کم مل سکتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ حلال سے کما لیں یا حرام سے۔ تو ایسا کرنا 100% حرام ہے اور اس کی کمائی درست نہیں ہے، ان کو ایسے کام سے باز رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مسلمان بیچارہ کسی ایسے کام میں پھنس گیا ہے، یعنی اس نے خرید لیا ہے ایسا جانور، جس وقت خریدا دیکھا اچھا تھا ٹھیک تھا اور شریعت کے اصولوں کے عین مطابق تھا، لیکن بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ اس کے اندر نقص نکل آیا ہے، اگر اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید لے تو پھر بہتر ہے کہ وہ دوسرا جانور مزید خریدے جو بالکل درست ہو، شریعت کے عین مطابق ہو، اور اسے قربان کرے اور اسے نہ کرے، اس کا عقیقہ وغیرہ کر لے۔ لیکن اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے فتوے کے مطابق جس وقت خریدا اس وقت وہ بالکل درست معلوم ہوتا تھا یا شریعت کے اصولوں کے مطابق تھا، بعد میں اس میں کوئی نقص آ گیا یا عیب آ گیا تو اس کو قربان کیا جا سکتا ہے، اب یہ قربان کر لیں۔ اب بعد میں نقص آ جائے تو الحمدللہ وہی جانور قربان ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، آگے بڑھیں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ مشترکہ قربانی یعنی گائے یا اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے، مفتی عبدالولی صاحب آپ فرمائیے گا، اس میں اگر علم ہونے کے باوجود کسی ایک ایسے شخص کو حصہ دار بنایا جائے جس کی کمائی حرام ہو تو کیا باقی 6 لوگوں کی قربانی بھی حرام ہو جائے گی یا وہ بھی درست نہیں رہے گی؟ نہیں، باقی 6 لوگوں کی قربانی بالکل درست ہوگی، اور ہر بندے کی اپنی نیت اور اپنے جو کمائی کے لحاظ سے اس کا حساب ہوگا۔ اب ان لوگوں نے تو اسے ایک اچھا بندہ سمجھ کے اپنے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، جی، تو جب وہ شریک ہو گیا ہے اب ان کو اپنے قربانی کا ثواب ملے گا اور اسے اپنے جرم کا جو ہے نا نتیجہ ملے گا۔ صحیح، قربانی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس کا مال جائز نہیں ہے، اس کا مال حرام ہے، اب ان کا بھی جو ہے نا مال حرام ہو جائے گا، نہیں، ان کا مال تو حلال مال ہے۔ باقی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی دوسرے پر اس کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، لہذا اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ مال حرام آج کل بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ جو ہیں قربانی کرنے کے لیے کئی مرتبہ زیادہ تو یہی ہوتا نا کہ میں نے بھی دکھاوا کرنا ہے، چونکہ میرے فلاں نے کیا ہے تو میں نے بھی کرنا ہے، محلے میں میری ناک کٹ جائے گی، تو اس طرح کے کام کرنے کے لیے پھر اللیگل ذرائع سے مال کما کے قربانی کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین فصل لربك وانحر، اللہ نے فرمایا نماز بھی اللہ کے لیے پڑھ اور قربانی بھی اللہ کے لیے کر، تو اب قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ نام نمود کے لیے اور اسی طرح جو پڑوسی ہے ان پر اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس سے قربانی کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ نے فرمایا تمہاری طرف سے تو اللہ کو تقویٰ تمہارا پہنچتا ہے، یہ خون اور یہ گوشت نہیں پہنچتا، تو یہ نہیں ہے جائز۔ لیکن ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مال حرام یہ دوسرے کے مال پر ایسا حکم لگانا یہ بھی درست نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، جب تک دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس بندے کا کچھ ذریعہ آمدن حرام ہو تو کچھ حلال بھی ہوئے، تو اب ہم وہ حلال ہی کا تصور کریں گے، ہم نے اس کو شریک کیا ہے اس کے حلال مال کی نیت کر کے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات ہم کسی کے مال کو حرام کہہ دیتے ہیں لیکن وہ حرام نہیں ہوتا، اس کا مال حلال ہوتا ہے، تو لہذا احتیاط کرنی چاہیے، خود اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مال کیسا ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ علوی صاحب آپ بھی فرمائیے اس حوالے میں۔ بالکل درست فرمایا ہے کہ جو شخص عبادت کر رہا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں اس نے ظن ہی رکھنا چاہیے کہ وہ اگر عبادت کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے تو اس کا پیسہ حلال کا ہی ہوگا، اور عموماً یہی ہے کہ اگر کسی کے کچھ حرام کے ذرائع ہیں نا تو کچھ حلال کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اپنے پیسے کو حلال کے کام کے اوپر حلال کے پیسے اور غلط کاموں پر غلط پیسے خرچ کرتے ہیں، تو لیکن اگر اس کا حصہ ڈالنے سے پہلے کنفرم ہو جائے کہ یہ پیسے حرام کے ہیں اور ڈالنے سے پہلے پتہ چل جائیں تو پھر اسے شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، لیکن اگر شک شبہ ہے یا ویسے ہے تو پھر اس کی نیت اس کے ساتھ اور آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہاں، اس کے لیے یہ فتویٰ ہے کہ
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اللہ تعالیٰ صرف انما اونلی فقط اللہ تعالیٰ متقین کی قبول کرتا ہے، اور متقین میں یہ لازم ہے کہ وہ حرام مال نہ ہو، اور ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک مال ہی قبول فرمائیں گے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا پاک مال ہی اس میں خرچ کرے۔ اگر کوئی سن رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ دوسرے پیسوں سے قربانی قطعاً نہ کرے، اور ہمیں کسی کے بارے میں سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے، حسن ظن ہی بہتر ہے۔ ہاں اگر پہلے کنفرم ہو جائے تو پھر اس سے اجتناب لازم ہے، اچھا ورنہ بعد میں اس کے بارے میں ایسا گمان نہ رکھیں۔ مفتی صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی بس جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محمد مسرور صاحب کیا فرمانا چاہیں گے؟ سر جی، ہم ایک قربانی کر رہے ہیں اپنی والدہ کے نام پر۔ جی ٹھیک ہم ہے، ایک قربانی کر رہے ہیں اپنی والدہ کے نام پر۔ ہم جی کیا ٹھیک ہے۔ ہم دو بھائی ایک ساتھ اپنی والدہ کے نام پر ایک ساتھ قربانی رکھ سکتے ہیں؟ دوسرا 9 ذی الحج روزے کی نیت بھی بتا دیجئے اور اس کا ثواب بھی بتا دیجئے، 9 ذی الحج روزے کا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ اپنی والدہ کے نام پہ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ دونوں بھائی الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ آپ کی کمائی ہے، آپ کی رہائش الگ الگ ہے؟ نہیں، رہائش ایک ساتھ ہے اور ہم اپنی والدہ کے نام پر رکھ رہے ہیں اور اکٹھے رکھ رہے ہیں۔ رہائش ایک ساتھ اچھا۔ ہے اور کھانا پینا علیحدہ ہے۔ کھانا پینا علیحدہ ہے، آپ دونوں کا کھانا پینا علیحدہ ہے لیکن رہائش مشترکہ ہے، اور والدہ کے نام پہ آپ قربانی دونوں بھائی مل کے کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ والد صاحب آپ کے حیات ہیں؟ جی والدہ ہماری وہ حیات ہے۔ والد صاحب والد صاحب بھی بھائی۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ جی ہم دو بھائی کیا ایک قربانی رکھ سکتے جی ہیں؟ بس اپنے والد جزاک کے اللہ نام خیر، پر؟ آپ کا سوال آ گیا، بس اتنا بتا دیجیے گا کہ والد صاحب ابھی حیات ہیں؟ ہم والد کے نام پر رکھ رہے ہیں۔ آپ والد کے نام پہ رکھ رہے ہیں یا والدہ کے نام پہ رکھ رہے ہیں؟ نہیں، والد کے نام پر۔ اچھا والد کے نام پہ رکھ رہے ہیں، اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کا سوال آ گیا ہے۔ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا۔ جی اگر یہ والد کے نام پہ رکھ رہے ہیں، یعنی پیسے والد کو دیے ہیں یا قربانی خرید کے والد کو انہوں نے دے دیے ہیں، پھر ان کی طرف سے بھی قربانی ہو گئی اور والد صاحب کی طرف سے بھی قربانی ہو گئی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا گھر ایک ہے تو باقی بیٹوں کی کمائی الگ ہو یا ان کا کھانا پینا الگ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ جو زندہ ہے اور قربانی ان کی طرف سے ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بھی فرمائیے گا اور عرفات کے حوالے سے بھی فرمائیے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک جملہ بولا جاتا ہے ہمارے ہاں جی کہ اس والد کے نام کی قربانی کر رہے ہیں، میرے خیال اس میں تھوڑی سی درستگی ہو جائے کہ والد صاحب کی طرف سے کرنے ہیں، جی ٹھیک ہے، اللہ کے نام کی کر رہے ہیں جی جی، لیکن ان کی طرف سے کر رہے ہیں، اس نیت میں تو وہی ذرا ہوتی ہے، بس محاورہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ بہتری تھوڑی سی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دو بھائی مل کر اگر والد صاحب کی طرف سے کر رہے ہیں، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر والد صاحب زندہ ہیں تو یہ ان کو دیں اور وہ خود قربانی کریں، اور اگر وہ والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں تو پھر یہ جو اپنی قربانی کریں گے اس کے اندر ان کو شریک کریں گے، الگ سے ان کے نام کی قربانی، ان کی طرف سے قربانی نہیں کی جائے گی۔ اچھا مثال یہ ہے کہ ہم دو بھائی ہیں یا یہ دو بھائی ہیں، ان کے والد گرامی اگر زندہ ہیں تو یہ وہ جانور یا حصہ ان کو دے دیں، صحیح، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ جانور خود اپنی طرف سے کریں اور اس کے اندر اپنے والدین کو شریک کریں، چاہے ایک جانور ہو، 2 ہو، 3 ہو۔ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن امتی ومن لم یضح من امتی، مختلف الفاظ۔ آپ نے بھی اپنی قربانی کے اندر فوت شدگان کو شریک کیا ہے۔ اگر ان کے والد گرامی اس دنیا میں نہیں ہیں تو پھر اپنی قربانی میں ان کو شریک کریں، اور اگر زندہ ہیں تو پھر ان کی طرف سے 2 مل کر بھی کر سکتے ہیں، 3 مل کر بھی ان کی طرف سے ان کو دے دیا جائے اور وہ کر لیں گے۔ صحیح۔ اب رہا عرفات کے حوالے سے کیا سوال تھا؟ عرفات کے روزے کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے نیت کیسے اور نیت کیسے؟ ثواب کیسے، کتنا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جس وقت یہ رات کو سوئیں تو نیت کر کے سوئیں کہ میں نے صبح انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، دل میں سوچ کر خیال کر کے سوئیں، اور صبح اگر
بیدار ہو جائیں سحری کے وقت تو اس وقت جو کھائیں پئیں وہ اس ارادے سے سوچ سے کھائیں کہ ہم یہ عرفات کا روزہ رکھ رہے ہیں، عرفے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ نیت کے الفاظ زبان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب دیکھیں انما الاعمال بالنیات، بالکل درست۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جس طرح ہم وضو بناتے ہیں تو وہ وضو کی نیت کیا ہوتی ہے؟ دل میں ارادہ ہوتا ہے، جی اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ جو روزہ ہے اس کے لیے بھی کوئی خاص الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت۔ نیت کا معنی یہ ہے ارادۃ القلب، دل کا ارادہ، دل کا خیال۔ تو وہ رات کو ہی نیت کریں تاکہ صبح اگر نہیں بھی اٹھ سکے تو وہ نیت جاری رہے۔ ہاں اگر رات کو نہیں کر سکے تو صبح جب سحری کھائیں اس وقت نیت کر لیں، دل میں سوچ لیں کہ میں عرفے کا روزہ رکھا۔ لیکن چونکہ یہ نفلی روزہ ہے، بفرض کہ رات کو بھی نہیں کر سکے نیت اور صبح بھی اٹھ نہیں سکے تو کیا یہ 8 پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ دن کے وقت بھی نیت کر لیں کہ ہمارا روزہ ہی ہے تو وہ روزہ چل سکتا ہے۔ صحیح۔ تو سحری کھانا افضل ہے لیکن اس کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، تو یہ اپنا روزہ رکھیں۔ ثواب یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عرفے کے روزے کے حوالے سے اس کا ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ 730 دنوں کے گناہ ایک روزے کی وجہ سے معاف ہو رہے ہیں۔ اللہ 730، بہت بڑی بات ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق انسان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ پر اچھی نیت رکھنی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، وہ صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں، دونوں ہی اس کے اندر شامل ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ سے آپ توقع اور ارادہ رکھیں گے تو وہ گناہ جن کا تعلق انسان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں اس ایک روزے کی وجہ سے۔ عموماً کبیرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آدمی خود معافی نہیں مانگے گا الگ سے اس کے بارے میں تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ کیا یہ کہا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا جی۔ اس کے کئی دلائل ہیں کہ بغیر معافی کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صحیح۔ معافی مانگے کے بھی۔ جس طرح حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ، اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں رہا، نہ صغیرہ اور نہ کبیرہ، تو جس نے حج کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ عموماً معافی مانگتے ہیں تو جو روزے دار بھی ہوتے ہیں وہ بھی عموماً معافی مانگ ہی لیتے ہیں، اور روزہ رکھ کے بھی وہ نیت سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں نا، تو وہ دعا عمومی ہوتی ہے تو سارے گناہ اس میں شامل ہو تو جاتے ہیں۔ اسپیشل الگ سے نام لینا ہمارے رجحان کے مطابق ضروری ہے۔ ہاں حقوق العباد کے حوالے سے معاملہ الگ رہے گا۔ اور اس میں ایک بات ایڈیشن بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہماری مائیں بہنیں ہیں جو روزہ رکھنا چاہتی ہیں لیکن شرعی عذر کی بنیاد پر نہیں رکھ پاتی اس دن میں، اور کچھ ایسے بیمار یا ضعیف ہیں وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، 2 سال کے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں لیکن وہ اس کے ان دنوں میں نہیں رکھ پاتے، گرمی کی شدت بھی ہے، تو ان کے لیے بھی ایک آسان پیکج ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی روزے دار کے برابر اجر دے دیتے ہیں۔ تو وہ مائیں بہنیں یا وہ کمزور افراد روزہ افطار مفتی صاحب اگر آدمی کی روٹین ہے ہر سال عرفات کا روزہ رکھتا آ رہا ہے تو اس سال کوئی وجہ بن گئی ہے تو یہ معاملہ بھی ہے کہ جس طرح کے مسافر اگر عام حالات میں سنتے ادا کرتا ہے تو اس کو سفر کی وجہ سے، اس طرح مریض ہے عام حالات میں جو عبادت چلتی ہے اس کی مرض کی وجہ سے چھوٹ رہی تو وہ بھی اس کو ثواب مل جائے گا، یہ بات بھی درست ہے۔ جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صدف صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گی بہنا؟ جی ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے والد محترم ہیں، ہمارا چھوٹا سا گھر ہے کافی، تو وہ وہاں پر انڈوں پر مرغی بٹھاتے ہیں تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے ان کو یہاں پہ، تو پھر ان بے زبانوں کی صحیح طرح سے دیکھ بھال بھی نہیں ہو پاتی ہم سے، تو وہ نہیں مانتے ہماری بات، تو ہم کیا ان کے انڈوں کو توڑ سکتے ہیں؟ اچھا، تو ان کا اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے یا ان کا ذریعہ معاش ہے یہ؟ نہیں ذریعہ معاش نہیں، یہ وہ شوقیہ کرتے۔ اچھا یہ ان کا شوق ہے، ٹھیک ہے جی
چلیں جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب فرمائیے گا۔ ہاں جی، تھوڑی سی وضاحت پھر سے فرماؤ۔ وہ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب ہیں، ان کو مرغیاں پالنے کا شوق ہے، تو ہمارا گھر بہت چھوٹا سا ہے اور وہاں پہ وہ مرغی لاتے ہیں اور انڈے کے اوپر مرغی بٹھاتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ گھر میں جو ہے نا ان کو دیکھ بھال کرنا، مرغیوں کی بے زبان ہے تو زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ انڈے توڑ دیں؟ نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا، گھر والد محترم کا ہے، حق ان کا مقدم ہے۔ آپ لوگ جو ہیں والد صاحب کا احترام کریں، اور جو اذیت آپ کو پہنچتی ہے اس اذیت پر صبر کریں، والد کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آ جائیں۔ جب یہ والد نہیں ہوں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ والد کی کیا حیثیت ہے اور کیا عظیم دولت ہے۔ آپ کی یہ حفاظت، آپ کی طرف کسی کا ایسے نہ دیکھ سکنا، یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے والد محترم زندہ ہیں اور آپ کے گھر میں ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ تصور کریں۔ تو یہ جو ہے سلسلہ آپ پیار سے، محبت سے اور احترام سے ان کے ساتھ بے تکلفی اپنائیں اور اس شوق سے نہ ان کی جان چھڑائیں۔ تو اگر اس طریقے کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے تو بہت اچھا، نہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان کی انڈے یا مرغیوں کو تکلیف پہنچائیں اور اذیت پہنچائیں۔ اس سے والد محترم کو اذیت پہنچے گی، اور والدین کو اذیت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ حقوق الوالدین کبیرہ گناہوں میں، وہ کبیرہ کے اندر بھی جو کبیرہ گناہ ہے ان کے اندر یہ بات آتی ہے، لہذا احتراز کرنا چاہیے، اور آپ جو ہیں بے تکلف ہو کے باپ کے ساتھ ایک دوستی والا رویہ اپنا کے نا ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ میں نا وہ پہلے جو ایک بات چل رہی تھی، اگر کوئی وہ نہیں ہے، شیخ صاحب نے جو بات بیان فرمائی صغائر کی معافی کہ عرفات کے جو روزہ ہے اس کے ساتھ صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں، فرمائیے گا۔ دیکھو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے نا، کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ تو یہ قید، یعنی رمضان کے روزے، جمعے کی نماز، 5 نمازیں، یہ مکفرات ہے، ان سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے جب کبائر سے اجتناب ہو، بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے تب یہ حال ہوتا ہے۔ یعنی وہ 5 نمازیں یعنی فرض نمازیں، رمضان کے روزے جو فرض روزے ہیں وہ تب یہ مکفرات بنتے ہیں۔ تو جو ہے روزہ عرفے کا، اس سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور وہ گناہ جو کہ انسان کے حق سے متعلق نہ ہوں، حقوق العباد سے متعلق نہ ہوں۔ دوسرا کبائر کا مسئلہ، یہ بڑا مشکل ہے کہ بندہ ایک روزہ رکھے، رمضان کے روزے سے تو بشرط اجتناب کبائر معافی ہے، اور یہاں پر سارے، تو یہ اللہ کے فضل سے تو ہمیں بہت امید ہے، لیکن جو قواعد عامہ ہے ان سب کو جو ہے نا مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، آگے پھر نکفرن، اجتناب کبائر ہوگا تو پھر ہم یہ کام کریں گے، چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، یعنی عرفات کے دن میں روزہ رکھا جائے، امید رکھی جائے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، ساتھ دعا بھی کی جائے کہ اللہم اغفر لی توبہ ما کرے قدمت بندہ، وما اخرت وما اسررت وما توبہ کرے، تمام گناہوں سے توبہ کرے جن گناہوں کے اندر بندہ مبتلا ہے، اور ہر بندے کو اپنے گناہوں کے متعلق بڑا پتہ ہوتا ہے، تو ان سے وہ توبہ کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ معافی کر لے۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ یوٹیوب پہ میں بتاتا چلوں، یوٹیوب سیکشن پہ کچھ کمنٹس آتے ہیں، آپ حضرات دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر میں سوال پٹ ان نہیں ہوا تو آپ کمنٹ شاید ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ شاید یہ نہیں دیں گے یا سوال پسند نہیں آیا۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، آپ کا جو کمنٹ ہے وہ باری آنے پر ضرور ہم شامل کریں گے۔ پرائرٹیز ہوتی ہیں، کال کو ہم پرائرٹی زیادہ دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کا سوال جو ہے وہ شامل ہو جائے گا، آپ تسلی رکھیے اور پروگرام کو آخر تک بیٹھ کے ضرور دیکھیے گا۔ اچھا علوی صاحب، آپ بتائیے گا، عید الاضحیٰ سے ایک رات قبل بازاروں میں اور گلیوں میں
عید کے نام پر ایک ہولڑ بازی سی ہو جاتی ہے، موسیقی ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہم نے مناظر نظر آتے ہیں جو لگتا ہے کہ یہ خوشی کے مناظر ہیں، ان کے بارے میں کیا ہو؟ شریعت نے خوشی عید الاضحیٰ کی رکھی ہے، عید الفطر کی بھی رکھی ہے، لیکن حرام کاموں کی اجازت نہیں رکھی ہے۔ ہمیں خصوصاً یہاں عشرہ ذو الحجہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ تصور ہونا چاہیے کہ سب سے قیمتی ایام ہم سے دور ہو رہے ہیں اور چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، تو ہمیں تو ان کو خصوصی عبادت کے اندر گزارنا چاہیے، نہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر۔ صحیح۔ جس طرح ان دنوں میں اور ان راتوں میں عبادات عام دنوں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دنوں کے اندر گناہ جو ہیں وہ زیادہ مبغوض بھی ہیں، تو ہمیں ان دنوں میں اور زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ عام طور پر بھی ہلڑ بازی، بازاروں میں آوازیں لگانا اور اونچی آوازیں نکالنا اور موسیقی چلانا، بھنگڑے ڈالنا تو عام دنوں میں بھی حرام ہے، تو ان دنوں کا احترام اور زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ اور زیادہ بڑا گناہ بن جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ خوشی ہے، تو خوشی منانے کا طریقہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر ایسا کام کرنا چاہیے۔ اور جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، راستے کی وجہ سے بھی جو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ تو قطعاً بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسی محفلوں سے بھی بچنا چاہیے اور ایسے انتظامات سے دور رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی عبدالولی صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ منڈی یا محلے میں جب عید کا دن ہوتا ہے تو جانور ہم قربان کرتے ہیں، تو اکثر ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاص طور پہ مذبح خانوں میں اور جہاں پہ زیادہ جانور قربان ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جانور کے سامنے ہی دوسرا جانور قربان ہو رہا ہے، بلکہ کئی جانور جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایک ساتھ ہی 20-30 جانور جو ہیں ان کو ذبح کیا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی کیا ہے، فرمائیے گا پلیز۔ افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور یہ افضل ہے۔ اسی طرح جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، یہ بھی افضل ہے۔ لیکن اگر گنجائش ایسی نہ ہو تو پھر جواز ملتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو نہر کیا، اور ایک اونٹ کے سامنے دوسرے اونٹ کو نہر کیا، جیسے ہی وہ نہر کرتے دوسرا اونٹ خود آگے بڑھتا، اور وہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ چاہتا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نہر ہو جاؤں، تو وہ ایسا ہی مشترکہ یعنی سلسلہ تھا، تو اس سے گنجائش کی بات نکلتی ہے۔ باقی دیگر احادیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایک جانور کو اگر آپ لیٹ ذبح کر سکتے ہیں یا اس کے سامنے نہیں لانا چاہتے یا نہیں لانا چاہیے، تو پھر گنجائش تو اس کی بھی ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ الگ الگ ہوں۔ صحیح، لیکن مذبح خانوں میں تو الوی صاحب آپ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ ہاں بالکل درست فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ نہ ہو ایک دوسرے کے سامنے، اور نہ ہی اس کو یہ تکلیف اور اذیت دی جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں، وہ ایک ایسی شکل ہے کہ ایک تو جانور خود آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے کہ فرمایا یزدلفنا الیہ، تو ان کو وہ تکلیف نہیں ہو رہی تھی بلکہ وہ ان کی چاہت پوری ہو رہی تھی۔ اور دوسرا ہے کہ اتنے اونٹوں کو الگ الگ جگہ پہ رکھنا اور خصوصاً حج کے مناسک بھی ادا کرنا ایک خاصا مشکل عمل یا ناممکن سا عمل تھا، تو اگر گنجائش ہو تو پھر افضل یہی ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے نہ کیا جائے، اور اگر گنجائش نہیں تو مجبوری کے طور پر ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ۔ اس میں ایک بات مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو اکثر ہم سے سوال بھی ہوتا ہے، اپنے مذبح خانے وغیرہ کا ذکر کیا کہ بسا اوقات نا ان جانوروں کو ذبح کرنے والوں کے جسم پر یا ان کے کپڑوں پر کچھ خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، تو کچھ جو لوگ ہیں نا وہ نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ میرے جسم پر یا میرے کپڑوں پر خون کے چھینٹے ہیں۔ اگر تو اتنا زیادہ خون ہے کہ وہ بالکل ہی برا محسوس ہو رہا ہے تو اس کو اس صورت میں تو اپنا لباس چینج کرنا چاہیے،
کیونکہ خضوع زینتکم عند کل مسجد. لیکن اگر کچھ خون کے قطرات یا کچھ چھینٹے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو ناپاک نہیں سمجھنا چاہیے اور ان کے اندر نماز وغیرہ ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ ذبح کرنے کی وجہ سے بعد میں یہ ایک بہانہ بناتے ہیں، تو اس کا بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے. عموماً یہ سوال ہوتا بھی ہے، اس وجہ سے اس کی ذرا وضاحت بھی ہو جائے. بہت اچھا کیا، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ناظرین پروگرام جاری ہے، ابھی چھوٹا سا ایک وقفہ ہے. آپ کے سوالات موصول ہوئے ہیں ہمیں، لیکن اگلی بریک میں انشاءاللہ ان سب کا ضرور جواب دے دیا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ سے پروگرام میں. میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یہاں پہ شرعی رہنمائی کے لیے. ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں. ہمارا نمبر ہے 042-111-700-000، یعنی 042-111-700-000. اور اگر آپ بیرون ملک سے کال کر رہے ہیں تو 0092 لگانا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کی کال آسانی سے یہاں تک پہنچ جائے اور مل جائے. اور اگر آپ یوٹیوب سیکشن پہ لکھ کے کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کا سوال آ جائے گا کمنٹ کے ذریعے، اور ہم اپنے مفتیان کرام سے آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے، جو بھی آپ کے اشکالات ہوں گے، وہ ان کے سامنے رکھ دیں گے. انشاءاللہ شرعی رہنمائی آپ کو مل جائے گی. میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ کل عرفات کے دن عرفات کی ٹرانسمیشن آپ دیکھیں گے، اور اس میں آپ تقریباً پورا ہی دن آپ دیکھیں گے کہ عرفات میں حجاج کرام کیا کر رہے ہیں، عرفات کے دن کی فضیلت کیا ہے. عرفات کے دن کے حوالے سے بہت ساری باتیں کل آپ سنیں گے انشاءاللہ، اور عرفات کے میدان سے جو ایک خطبہ نشر ہونے والا ہے وہ بھی آپ لائیو سن پائیں گے. ہمارے ساتھ جو سوالات موجود ہیں اس سوالات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ یوٹیوب پہ جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں ایک سوال ایسا تھا جو اب موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک سوال آیا تھا، ہم شامل کر لیتے ہیں کہ گائے کا گوشت کیا اس میں کوئی بیماری ہے؟ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا جی یہ بیماری ہے، تو کیا گائے کے گوشت میں بیماری ہے؟ نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی جو کی تھی وہ یہی گائے کی قربانی تھی. اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی اور سنت کے اندر بھی گائے کی قربانی کا باقاعدہ ذکر آتا ہے. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو احادیث میں، صحیح احادیث میں ان کا ذکر ہوتا. بعض روایت ایسی آتی ہیں کہ ان میں یہ آتا ہے کہ گائے کا دودھ تو لیا کرو لیکن اس کے گوشت سے اجتناب کیا کرو. تو وہ روایت جو ہے نا سنداً ضعیف ہے، کوئی ثابت روایت نہیں ہے. تو حق یہی ہے کہ گائے کے گوشت میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہاں، بعض انسانوں کے لیے بعض گوشت مفید ہوتے ہیں، بعض مفید نہیں ہوتے. وہ تو ایک طبی مسئلہ ہے، میڈیکل کا مسئلہ ہے. اگر کوئی ڈاکٹر، حکیم اور طبیب یہ طے کر دے کہ آپ کا جو یہ مزاج ہے آپ کے لیے یہ گوشت صحیح نہیں ہے، وہ تو ایک الگ سی بات ہو جائے گی. لیکن عمومی حکم لگا دینا کہ جو گوشت ہے گائے کا یہ مضر ہے، ایسی بات بالکل نادرست ہے. اچھا علوی صاحب، آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ گائے کے گوشت کے حوالے سے چونکہ ہم ایک بیک گراؤنڈ سے ایسی سے آئے ہیں جو پاکستان اور ہند پہلے اکٹھے تھے، اور وہاں پہ ہندو بھی موجود ہیں جو کہ گائے کو بڑا مقدس بھی سمجھتے ہیں، خدا تک لے جاتے ہیں اس کو. تو کیا اس کے کچھ اثرات ایسے بھی ہیں کہ ہمارے سائیکالوجی میں بھی تک وہ چیز موجود ہو کہ نہیں گائے کھانا اس سے کتراتا ہے آدمی؟ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں؟ نہیں، مسلمانوں میں ایسی چیز نہیں. مسلمان ذرا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک، ان کی نفرت کی وجہ سے. صحیح. تو بہرحال وہ ایک روایت اصل میں پیش نظر ہے اس کی تحقیق کے حوالے سے، جیسا کہ شیخ صاحب نے اپنی تحقیق پیش کی کہ وہ سند کے اعتبار سے درست نہیں، اگرچہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے درست کہا ہوا ہے. ان کی تحقیق کے مطابق درست ہے، شیخ کی تحقیق کے مطابق وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. بہرحال اگر تو وہ روایت سند کے اعتبار سے واقعتاً ترجیحی بنیادوں پہ ضعیف ہے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور اگر بالفرض جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جامع الصغیر وغیرہ میں، صحیح الجامع الصغیر میں نقل کیا اسے، تو پھر بھی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس میں کچھ بادی پن ہے یا کچھ یورک ایسڈ وغیرہ کے ہیں، تو وہ افراد جو پہلے ہی اس کے مریض ہیں تو ان کے لیے وہ ذرا نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو وہ تو ایک طبی مسئلہ ہے. وہی گوشت میں کھاتا ہوں تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کچھ دالیں ہوتی ہیں، چنے کی دال، دوسری چیز، وہ بھی بعض انسانوں کے لیے مضر ہو جاتی ہیں، بعض کے لیے مضر نہیں ہوتی ہیں. تو وہ اصل میں اپنی کمزوری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کا ذرا مزید ایفیکٹ آ جاتا ہے.
تو بہرحال اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں کرنا چاہیے. جانور کا قربان کرنا ایک عظیم قربانی ہے. وہ جو جمعے والی روایت سے استدلال بھی بعض علماء نے کیا ہے کہ جو شخص پہلے وقت میں آتا ہے اس کے لیے اونٹ کی قربانی، اور جو دوسرے وقت میں آتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب ہے، جو تیسرے وقت میں آتا ہے اس کے لیے مینڈے کی قربانی. اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے نمبر کی عظیم قربانی ہے. تو اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. کھائیں کھلائیں. ہاں اپنی صحت پہلے سے ہی بیمار ہو تو یہ مزید اس میں اضافہ کا باعث بن سکتی، وہ نہ کھائیں. اچھا مفتی صاحب، مفتی عبدالبری صاحب آپ یہ فرمائیے گا، کہا جاتا ہے کہ جو ہندو مسلمان ہو تو اس کا اسلام درست نہیں ہوگا جب تک وہ گائے نہ کھائے، تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ تو لازمی نہیں ہے کہ ہندو مسلمان ہو جائے اور پھر وہ گوشت گائے کا کھائے تب اس کا اسلام مکمل ہوگا. لیکن اگر وہ دل سے اس کو حلال جانتا ہے اور حلال سمجھتا ہے بس وہ مسلمان ہے. تو قرآن مجید کے اندر تو اسلام لانے کے لیے کیا شرطیں رکھی گئی ہیں؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یا دوسری میں فَخَلُّوا سَبِيلَهُ. جی یہی ہے بنی الاسلام والا خمس. اور اسی طرح جو ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. تو یہ چیز نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ بندے کا ایمان جو کامل ہو جاتا ہے نا، تب جب ایسی چیزوں سے وہ نفرت کرے اور وہ واقعی طور پر اس عقیدے کو ختم کر دے، سابقہ عقیدے کو ختم کر دے. ماشاءاللہ آپ کا جو ہے نا مطالعہ اور آپ کا تجربہ وہ طب اور حکمت کے حوالے سے بھی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کریں کہ کیا گائے کے گوشت میں واقعی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے، کیا اس کی بیسک بنیاد کیا ہے؟ یہ جو ہے نا گائے کا گوشت بعض علاقوں میں یہ بڑا مفید اور صحت مند ہوتا ہے. اچھا، وہ علاقے جو کہ یہ تری والے علاقے نہ ہوں، یعنی ہوا مرطوب نہ ہوں، اچھا خشک علاقے ہوں یا تر خشک جس کو کہتے ہیں، ایسے علاقے ہوں تو وہاں پر تو گائے کا گوشت بہت کھایا جاتا ہے اور بہت مفید ہوتا ہے. جیسے یہ پہاڑی علاقے ہیں، کشمیر ہے، خیبر پختونخوا ہے، افغانستان ہے، اس طرح دوسری طرف علاقے ہیں، ان میں گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے بہت زیادہ اور لوگ صحت مند ہی رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو علاقے ایسے ہیں جن کی ہوا میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے تھوڑا سا یہ مسئلہ پیدا کرتا ہے، بادی طبیعت مثلا بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کا بھی حل ہے کہ ان گوشت یعنی گائے کے گوشت میں سبزی ڈالی جائے، ٹینڈے ہیں، کدو ہے، اور اسی طرح مختلف اس قسم کے جو سبزیاں ڈالی جائے تو پھر اس کا جو اثر ہے نا بادی اثر وغیرہ وہ ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، اور بالکل اس کا کھانا صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی کیا پوچھنا چاہیں گے وحید آوان صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، خوش آمدید جی. آپ کو پروگرام کال کرنے کے لیے شکریہ کہتے ہیں، فرمائیے. سب سے پہلے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ممبر شپ کے حوالے سے ابھی بات ہوئی ہے آپ کے بندے سے، تو وہ ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں میں 10,000 روپیہ اپنی والدہ کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کے درجات بلند فرمائے. میری والدہ کے لیے مفتی صاحب سے بولنا ہے، وہ دعا بھی کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ میں قربانی کا حصہ ڈال رہا ہوں اپنا، جی تو اس میں اپنے بیوی بچوں کو اسے ایک حصے میں شامل کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا. ہم مفتی صاحب سے پوچھتے بھی ہیں اور آپ کے لیے دعائیں بھی کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں، مال میں، اولاد میں بہت برکت عطا فرمائے اور آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. والدہ کے لیے خصوصی دعا مفتیان کرام سے کروانی ہے آپ نے. جی ضرور، مفتی صاحب پلیز فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بھائی کی والدہ محترمہ کو بہت زیادہ اجر دے، بہت زیادہ صحت عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کا سایہ تا دیر ان کے سر پر رکھے اور ان کی دعاؤں کے لیے ان کو زندہ رکھے، صحت یاب رکھے. اور جو انہوں نے تعاون کیا ہے پیغام کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اس کا اجر دے، بہت زیادہ اجر دے، اور اس مال میں اللہ سبحانہ و تعالی برکت ڈالے، ان کی دیگر اموال میں بھی اللہ تعالی برکت ڈالے. ان کے مسئلے کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ والد مکرم ہیں، سربراہ ہیں،
آپ قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی آپ کی تمام اولاد بہویں جو ہے بیٹے ہیں تمام کی طرف سے وہ ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے، سب کی طرف سے یہ ہو جاتی ہے۔ حدیث آتی ہے ترمذی شریف میں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کان الرجل یضحی عنہ وعن اہل بیتہ بشاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بندہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے ایک ہی شاۃ، یعنی ایک بکرا، بکری، چھترا، دمبا یہ ذبح کرتا تھا اور وہ کافی ہو جاتا تھا۔ تو بالکل یہ آپ کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح، جزاک اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ یوٹیوب پہ موصول ہونے والے مزید سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ السلام علیکم، آپ سب کو یوم عرفہ مبارک۔ جی بہت شکریہ، کل انشاءاللہ آنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات زمین پر نازل نہیں ہوئیں، اس کے بارے میں مفتی صاحب بتائیے۔ الوی صاحب فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جی زمین پر ہی، جی، اور سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ صحیح، تو اچانک سے ایک آواز آئی، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور یہ آواز آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ صحیح، آسمان کے دروازے ہیں اور وہاں سے وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اللہ، اور وہ آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا ہے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات زمین پر ہی نازل ہوئی ہیں۔ ہاں ایک الگ روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو وہاں پھر آپ کو کچھ تحفے تحائف عطا کیے گئے اللہ رب العزت کی طرف سے، ان میں سے ایک تحفہ یہ بھی تھا۔ تو یہ زمین پر بھی نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ یا پہلے آسمانوں پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی وہاں بھی یہ عطا کیا ہے۔ صحیح، تو اس کا دونوں جگہوں پر آنا ثابت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مدیحہ صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گی بہنا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میری ہارٹ سرجری ہوئی ہوئی ہے۔ رمضان کے ماشاءاللہ میں پورے روزے رکھتی ہوں، لیکن جو روزے میں نہیں رکھ پاتی جی ان کی قضا میں آہستہ آہستہ کر لیتی ہوں، لیکن آج کل چونکہ گرمی ہے میں تھوڑا اس کو پینڈنگ کیا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ ابھی یہ ہے کہ کل عرفہ کا روزہ ہے، میرا دل بہت چاہ رہا ہے کہ میں وہ روزہ رکھوں۔ کیا میں ان دونوں کو اکٹھا کر سکتی ہوں، رمضان کے قضا روزے کو اور عرفہ کے روزے کو، یا میں صرف عرفہ کے روزے کی ہی نیت کروں یا رمضان کی روزے کی نیت کروں اور اس میں اس کا ثواب بھی مانگوں اللہ سے؟ یہ دونوں چیزیں کس طرح ہو سکتی ہیں مجھے بتائیں۔ اگر نہیں ہو سکتی تو پھر میں صرف عرفہ کا روزہ رکھوں گی، اور اگر ہو سکتی ہے تو میں قضا روزہ رکھ کے اس کی نیت ساتھ رکھوں۔ پلیز مجھے یہ کلیئر کر دیں۔ بہت اہم سوال کیا بہنا آپ نے، آپ کی کال کرنے کا شکریہ۔ مفتی صاحب سے آپ کا سوال لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسنون روزے آتے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں اور اسی طرح عرفہ کا روزہ آ گیا ہے، تو خواتین کے ذمہ روزے جو رہتے ہیں تو کیا پہلے وہ اپنے روزے رکھیں بعد میں یہ روزے رکھیں؟ تو اہل علم میں سے بہت سے اہل علم کا یہ قول ہے کہ چونکہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ ان کا وقت موسع ہے، یعنی ان کے وقت میں توسیع ہے، اگلے رمضان تک آپ کو اختیار ہے کہ یہ روزے قضا دے دیں۔ اور یہ جو روزے ہیں جو خاص اوقات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جیسے کہ عرفہ کا ہے، ان کا وقت محدد ہے، متعین ہے، ان میں توسیع نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے والے کے لیے یہ بالکل جائز ہے کہ پہلے یہ روزے رکھیں، اور رمضان کے جو روزے ہیں چونکہ اس کے وقت میں توسیع ہے تو وہ بعد میں رکھیں۔ ایک بات ہو گئی۔ بعض دیگر کا یہی خیال ہے کہ نہیں، پہلے فرض روزے مکمل کرو اس کے بعد نوافل کا۔ لیکن اگر یہ ہماری بہن دونوں روزے کی نیت کرے تو اللہ کے فضل سے ہم امید کرتے ہیں کہ عرفے کا روزہ بھی ہو جائے گا اور رمضان کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ یعنی بعض اوقات یہ جو اعمال ہوتے ہیں ان کے اندر تداخل ہو جاتا ہے۔ بندہ مسجد میں آتا ہے تو اس کی ذمہ ہے تحیۃ المسجد پڑھے، لیکن وہ آیا اور فرض کی جماعت کھڑی تھی تو وہ فرض میں شامل ہو گیا،
تو اس فرض کی ادائیگی سے وہ جو نفل کی ادائیگی تحیۃ المسجد تھی وہ دونوں ہو گئی ہے۔ تو ہم اللہ سے اس وسیع فضل کی امید ہی رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کو اطمینان نہیں ہے پھر وہی پہلے عرفے کا روزہ رکھے، اس کے بعد رمضان کا روزہ رکھے، قضا کر لیں بعد میں۔ صاحب آپ بھی اس حوالے سے فرمائیں گے کچھ؟ جی جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ الگ الگ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 روزوں کا ثواب الگ الگ مل جائے گا، صحیح، اور دوسرا یہ ہے کہ ذہنی طور پر انسان کلیئر بھی رہتا ہے، کنفیوز نہیں رہتا ہے، پریشانی نہیں رہتی۔ اور تیسرا اس بہن کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض ان کا چھوٹ بھی جائے گا تو جیسا کہ محسوس ہوتا ہے وہ پہلے بھی سارے روزے رکھتے رہی ہیں ایسے، تو بیماری کی وجہ سے اگر کوئی رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ آمین آمین جی۔ اچھا، مزید سوالات یوٹیوب پہ بہت سارے موصول ہو گئے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کچھ کم ہے، ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ سوالات کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر داماد نے اپنے ساس سسر کو اپنے گھر سے نکال دیا ہو اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر آئیں، اب بیٹی شوہر کی بات مانے یا والدین کی؟ مفتی صاحب فرمائیے گا۔ شوہر کی بات مانے گی بیٹی۔ اچھا جی، ہاں جی، کیونکہ جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کے ذمہ خاوند کی اطاعت ہوتی ہے اور وہ خاوند کے حکم کی پابند ہوتی ہے، صحیح، تو یہ خاوند کے ساتھ ہی رہے گی، اس کی زندگی اسی کے ساتھ ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کی جس طریقے سے بھی خیر خواہی کر سکتی ہے وہ خیر خواہی کرے اور اپنے خاوند کو بھی سمجھائے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے یہاں پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کینیڈا سے اگر کوئی قربانی کے پیسے بھیجتا ہے تو قربانی کے لیے ان کے وقت کا خیال رکھا جائے گا یا کہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے گی؟ علوی صاحب فرمائیے گا۔ افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ جس علاقے میں قربانی کی جا رہی ہے وہاں بھی وقت ہو چکا ہو قربانی کا، ٹھیک ہے، اور جس کی طرف سے کی جا رہی ہے اگر اس کی اطلاع ممکن ہے تو اس کی بھی نماز پڑھ لینا اس کے بعد ہو، صحیح، تو دونوں کام ہونے کے بعد قربانی کی جائے تو یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا پہلے بھی شروع میں وکیل بنا دیتا ہے کسی کو، تو پھر بعض علماء کے مطابق وکیل اپنی وقت کو دیکھ کر اپنی نماز پڑھ کے اس کی قربانی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے دونوں اوقات کو بھی دیکھا جائے اور دونوں کی نماز کا بھی خیال کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر جی۔ مفتی عبدالولی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عبدالہادی نام رکھنا کیسا ہے، اور صرف ہادی کہہ کر پکارنا جائز ہے یا درست نہیں ہے؟ عبدالہادی یہ نام رکھنا درست ہے۔ الہادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، لہذا عبدالہادی یہ نام بالکل درست ہے، لیکن اس کو پھر کاٹ کے صرف ہادی کہنا یہ صحیح نہیں ہے، ناموں کو نہیں بگاڑنا چاہیے۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے تو لوگ عبد کو حذف کر کے رحمان ہی کہتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خاص اسماء ہے، اسماء صفات میں سے وہ ایک رحمان ہے کہ کسی اور کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا، تو یہ اسی طرح الہادی کو بھی کاٹ کے نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی بندے کا نام صرف ہادی رکھ دیں بغیر یعنی ال کے تو ہادی نام رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ ہادی رہنما کے معنی میں ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے، تو وہ تو صحیح ہوگا، لیکن اگر کسی کا نام عبدالہادی ہے اس کو پھر کاٹ کے ایسے کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، جزاک اللہ خیر جی۔ اور کمنٹس ہمیں موصول ہوئے ہیں، جیسے ایک بھائی فرما رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحبان سے میرے لیے دعا کرائیں، میری اولاد نہیں ہے، اور مفتی صاحب مجھے عرفہ کے دن بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔ یہ تسنیم صاحبہ ہیں، علوی صاحب فرما دیجیے گا اس حوالے سے۔ جی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو فرما رہی میری والدہ کے لیے بھی صحت یابی کی دعا فرما دیجیے۔ جی اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، ان کے والدین کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، بخشش فرمائے، اور جو ان کی نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔
ہم بھی دعا کرتے ہیں، یہ بھی دعا کریں، اور یہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے۔ بالکل درست جی۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ کے ان کمنٹ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ واقعی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کتنا اعتماد ہے آپ کو علماء کرام پر جو یہاں موجود ہیں، اور پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ کی وابستگی شو ہوتی ہے۔ واقعی بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں دیکھ کے کہ آپ ماشاءاللہ دعا کا کہتے ہیں، آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ واقعی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یقین کیجئے یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ بہت سارے ہمیں کمنٹس اور بھی موصول ہوئے۔ فرما رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام عائشہ ہے اور میں فرسٹ ایئر کے پیپر دینے والا ہوں یا دینے والی ہوں ظاہر ہے، اور میری ماما کو کینسر ہے۔ ماما کے لیے بھی دعا کر دیجئے اور سب گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجئے۔ بہت زیادہ میں اوور تھنکنگ کرتی ہوں، یعنی بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں، غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، اور میں عالمہ بھی بننا چاہتی ہوں، پلیز میرے لیے اچھی سی دعا کرا دیں۔ جی مفتی عبدالولی صاحب پلیز اچھی سی دعا کر دیجیے گا ان کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بیٹی کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے، آمین، اور ان کے علم و عمل میں اللہ سبحانہ و تعالی بہت زیادہ بھلائیاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اور جو انہوں نے والدہ کے لیے بھی دعا مانگی ہے، جی تو کینسر ہے والدہ کو، ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کے والدہ کو کینسر ہے اور اللہ صحت یاب کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے والدہ کو بھی صحت یاب کر دے، ان کو مجبوری کی زندگی سے بچائے، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، اور ان کو بھی جو بہت زیادہ حساس طبیعت ہے اور بہت زیادہ سوچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اعتدال نصیب فرمائے، اور جو ان کی خواہش ہے عالمہ بننے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عالمہ بنائے، دین کے عالمہ بنائے، دین کی خادمہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے راضی بھی ہوں اور ان کے اعمال کو اللہ قبول بھی فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ الوی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ مزید پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت مسئلہ رہتا ہے اور جادو کا مسئلہ بھی ہے شاید، اور سب بیمار رہتے ہیں اور اسٹڈی بھی نہیں کر پاتے، تو اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کر دیجیے گا، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، کلوزنگ کا وقت۔ سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور سورۃ الفلق اور ناس، جو آخری 2 صورتیں ہیں، یہ 4 چیزیں جو ہے نا روزانہ کم از کم 21 مرتبہ پڑھ کے دم کیا کریں، اور اگر اس کو 41 مرتبہ بھی کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیماریاں بھی ختم کر دیں گے اور جادو جنات کے اثرات بھی ختم فرما دیں گے۔ آمین۔ ناظرین، وقت پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے، آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہوتے ہیں اور مفتیان کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے خود بھی بہت لطف آتا ہے شریعت کے احکام کو پڑھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا۔ مفتیان کرام کی آراء آتی ہیں اور بہت لطف آتا ہے، کئی مرتبہ ایک ڈیفرنٹ پہلو ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی نہیں سوچا ہوتا۔ تو جی اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کا جو علم ہے اس میں ہم دعا کرتے ہیں بہت اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کو جتنا علم ہے اس سے بہت زیادہ علم، اس سے دگنا تگنا کئی گنا علم ان کو مزید بھی عطا فرمائے، اور ان کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب آپ ان دنوں میں ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، ناظرین انشاءاللہ بعد میں بھی آپ کو دیکھتے رہیں گے، لیکن ان 8 دنوں میں آپ تشریف لاتے رہے ہیں مسلسل۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، آمین ولکا بمثلہ، جزاکم اللہ خیر، آمین۔ اس پروگرام میں آپ کو دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت تسلی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیراً۔ آپ کے ہونے سے ہمیں بھی تسلی ہوتی ہے، آپ ایک ماشاء اللہ ایک فاضل آدمی ہیں، اور ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، اور کئی زبانوں کے ماہر بھی ہیں۔ تو جب ایسے فاضل شخص اینکر ہو تو پھر سبحان اللہ وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنائے جیسے آپ ہمارے بارے میں گمان رکھتے ہیں، اور جو لوگوں سے مخفی ہے اللہ معاف فرمائے۔ مفتی عتیق الرحمان صاحب آپ تشریف لائے آج، آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو عشرہ ذو الحجہ ٹرانسمیشن تھی یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن یہ جو افتاح کا سلسلہ ہے، جو پروگرام میں کال کرنے کا اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے اور دیگر جو شرعی علوم کے حوالے سے جو باتیں ہیں پیغام ٹی وی پہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں اور چلتی رہیں گی، آپ ہمیشہ پیغام سے جڑے رہیے گا، اور کل جو عرفات کا دن ہے ضرور دیکھیے گا، خطبہ بھی دیکھیے گا، اور بقیہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کو بھی دیکھیے گا۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔